الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف صدق الله العظيم۔ ہمارے بزرگ حضرت مولانا عبدالاحد صاحب دامت برکاتہم، آپ کے علاقے کی ممتاز علمی اور دینی شخصیت حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب اور حضرات علماء کرام اور آپ تمام حاضرین مجلس، سب سے پہلے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے علاقے کی دینداری اور دین پر عمل کے ذوق کو اور پختہ اور مضبوط فرمائے، اور ہمارے بزرگ ہمارے علماء اللہ تعالیٰ ان حضرات کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ نکاح کی مبارک مجلس ہے، اور آپ لوگوں کے ہاں ان دنوں ہول سیل میں نکاح ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ خوب برکات نصیب فرمائے۔ ایک عرب عالم نے یہ بات لکھی ہے کہ ما من شہوۃ اودعها اللہ فی جسم الانسان الا وقد جعل لها قناة نظیفة تسری خلالها، کہ جو خواہشات اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہیں، ان خواہشات کی تکمیل کا ایک پاکیزہ نظام بھی اللہ نے عطا کیا ہے۔ اگر اللہ انسان میں خواہش رکھتا اور اس کی تکمیل کا صاف ستھرا نظام نہ رکھتا تو یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہوتا ہے۔ انسان میں کھانے پینے کی بھی خواہش ہے اور عورتوں کی طرف میلان بھی ہے، جیسا کہ ارشاد ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، مردوں میں ایک میلان رکھا گیا ہے، اور اللہ نے ہمارے دین میں اس خواہش کی بہتر طریقے پر تکمیل کا راستہ نکاح کی شکل میں رکھا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی ترغیب دی، نکاح کے بارے میں آپ نے ترغیب دی، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو نکاح کی طاقت رکھے اسے ضرور نکاح کرنا چاہیے، اور فائدہ ارشاد فرمایا اغض للبصر واحسن للفرج، کہ نکاح کی حفاظت ہوگی، غلط راستوں سے انسان بچ جائے گا۔ نکاح کے بڑے فوائد ہیں، اس کے ذریعے ایمان کی تکمیل ہو رہی ہے، اس کے ذریعے خاندانی نظام کی بنیاد پڑ رہی ہے، اس کے ذریعے انسان بہترین معاشرت اور حسن اخلاق کی راہ پر چل سکتا ہے۔ نکاح کے ذریعے انسان کے اندر احساس ذمہ داری آئے۔ ہمارے علماء نے اور خاص طریقے پر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح کے فوائد پر اور نکاح کے مقاصد پر جو چیزیں لکھی ہیں وہ پڑھنے کے لائق ہیں، اور اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس دین میں کتنی خوبصورتی رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں کیسا پاکیزہ نظام رکھا ہے۔ پھر یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ نکاح کا یہ نظام بالکل صاف ستھرا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور یہ حدیث مجھ کو بہت محبوب ہے، بڑی خوبصورت ہے، ارشاد ہوا ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها بعدی الا ہالک، ارشاد ہو رہا ہے کہ میں تم کو اپنے بعد ایک ایسی صاف ستھری شریعت پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی اس کے دن کی طرح ہے۔ الفاظ دیکھیے، لیلها کنہارها، گویا کہ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کا کوئی نظام ہو، دنیا کا کوئی مذہب ہو، دنیا کی کوئی ثقافت ہو، دنیا کے کسی ملک کا قانون ہو، اس میں کہیں نہ کہیں اندھیرا ہے، نقص اور کمی ہے۔ صرف ایک نظام دنیا میں ایسا ہے جس کی رات بھی اس کے دن کی طرح ہے، اور وہ نظام مصطفی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کیا ہوا نظام، حضور کی دی ہوئی شریعت ہے، لیلها کنہارها۔ نکاح کے اس نظام میں بھی دیکھیے کہ کیسی خوبصورتی رکھی گئی، انتخاب
کے لیے ارشاد فرمایا کہ مال کو، حسن و جمال کو، اونچے خاندان کو معیار انتخاب نہ بناؤ، بلکہ انتخاب کا معیار بناؤ سیرت اور کردار کو۔ تنکح المرأة لأربعین، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاصفر بذات الدین تربت یداک۔ یہ جتنی بنیادیں پہلے ذکر کی گئی ہیں یہ سب عارضی اور کمزور ہیں۔ حسن و جمال وقتی چیز ہے، مال بھی آنی جانی شے ہے۔ من کی دنیا ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دنیا چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن۔ انسان میں اگر خوبصورتی ہے بھی اور سیرت و کردار کی پختگی نہیں ہے تو حسن و جمال کو لے کر انسان کرے گا کیا؟ شاعر نے کہا تھا، حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ سیرت و کردار کی پاکیزگی سے تو انسان کا دل خوش ہوگا۔ بیوی میں تقویٰ ہو، طہارت ہو، عفت ہو، وفا ہو، شوہر سے انسیت ہو، خدمت کا جذبہ ہو، شوہر پر اپنی جان نچھاور کرنے کی ادا ہو، تو اس سے شوہر کو جو خوشی ملے گی وہ دل کی خوشی ہوگی۔ شکل و صورت کی خوبصورتی تو صرف آنکھوں کو خوش کرے گی، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اگر پربہار خوشگوار زندگی چاہتے ہو تو دینداری کی بنیاد پر نکاح کرو، خشیت دیکھو، تقویٰ دیکھو، نماز کی پابندی دیکھو، ان بنیادوں پر رشتہ طے کرو، ان بنیادوں پر نہیں جو آج دنیا میں دیکھی جا رہی ہے۔ آج مسلمانوں کا بھی حال یہ ہے کہ دلہن کی تلاش شروع ہوئی تو لڑکا جو ہے وہ لمبی فہرست اپنی ماں کو تھما رہا ہے کہ یہ صفات میری ہونے والی دلہن میں ہونی چاہیے، اور وہ بھی صفات اتنی عالی ماشاءاللہ کہ سوائے حور جنت کے کوئی اس پہ کھری اتر ہی نہ سکے۔ چاہے خود کالے کلوٹے جب جیون رام ہو لیکن ان کو چاہیے حور پری۔ اور اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ شب وصال باہم غلط فہمیاں ہوئی، شب وصال باہم غلط فہمیاں ہوئی، مجھ کو شبہ ہوا حور کا ان کو بھوت کا۔ تو یہ جو عدم توازن ہے یہ عجیب و غریب ہے۔ انسان کو چاہیے کہ خشیت و تقویٰ کی تلاش کرے، خشیت و تقویٰ کی بنیاد پر جو نکاح ہوگا وہ پائیدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اولاد میں ایسی برکت دے گا کہ انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک عطا ہوگی، خشیت اور تقویٰ کی بنیاد پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی ترغیب دی اور صحابہ کرام کو اسی راستے پر چلایا، اور آج بھی اس امت کا اسی میں بھلا ہے، ورنہ نقصان ہوگا اور بہت بڑا نقصان ہوگا۔ میں پونا گیا ہوا تھا، وہاں ارتداد کے موضوع پہ جلسہ ہوا، وہ بہت بڑا اجلاس ہوا۔ اس کے بعد پونا کالج، وہاں مشہور ایک کالج ہے، وہاں کے ایک پروفیسر ملنے کے لیے آئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی، مجھ کو تاثر ہوا، میں ایک بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بتائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں کالج میں ایک بچی پڑھتی تھی، اچھی ذہین، تعلیم یافتہ اور بہت ہی شریف، کریکٹر اس کا بہت اچھا۔ جب وہ پڑھ کر چلی گئی تو چند مہینوں کے بعد میں نے سنا کہ اس نے کسی ہندو سے شادی کر لی، تو مجھ کو بڑی تکلیف ہوئی۔ تو میں نے اس کو فون کیا اور کہا کہ تم تو بہت اچھی لڑکی تھی، پڑھنے میں بہت آگے، بہت شریف، تمہارے تعلیمی ریکارڈ بہت اچھا، تم نے یہ کیسی غلط حرکت کی، اپنے سماج کی ناک کٹوا دی؟ تو انہوں نے کہا کہ اس بچی نے مجھ کو جو جواب دیا وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے کہ اس نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں پڑھنے میں آگے، شرافت میری آپ خود گواہی دے رہے ہیں، کالج کے زمانے میں نے احتیاط سے وقت گزارا، اس کے باوجود جب میں فارغ ہو گئی پڑھ کر اور میرے رشتے کے لیے لوگ آنے لگے تو چونکہ میری شکل و صورت واجبی ہے تو 17 یا 22 گھرانوں سے لوگ مجھ کو دیکھنے کے لیے آئے، ناشتہ کر کے کھا پی کے چلے گئے اور مجھ کو مسترد کر دیا۔ اب جب میرے سماج کے لوگ مجھ کو قبول نہیں کر رہے ہیں تو میں نے دوسرے سماج میں پناہ ڈھونڈی ہے۔ جب میرا سماج مجھ کو نہیں قبول کر رہا ہے تو میں نے دوسرے سماج میں پناہ ڈھونڈ لی ہے۔ یہ نقصان ہوگا۔ اگر معیار ان چیزوں کو بنایا جائے گا جو آج دنیا میں رائج ہیں تو یہ نقصان ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی، پھر فرمایا ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونۃ، سب سے زیادہ برکت والا نکاح کم خرچ والا ہے۔
سادگی کا لفظ بھی ذرا خطرناک ہے. میرے والد صاحب کہتے تھے کہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ سادگی، تو سادگی کا ترجمہ تو ہر شخص اپنے معیار کے مطابق کرتا ہے. کوئی لاکھوں روپے خرچ کر کے کہتا ہے کہ میری حیثیت تو 1 کروڑ کی تھی، میں نے 50 لاکھ ہی خرچ کیا، وہ سادگی میں نکاح کیا ہے. اور کوئی غریب بیچارہ 50,000 خرچ کر کے بھی وہ مقروض ہو جاتا ہے. اور اس پر ایک دلچسپ قصہ بھی سناتے تھے. کہتے تھے کہ جنگل میں ایک گیدڑ کی اونٹ سے دوستی ہو گئی، دونوں ساتھ ساتھ نکلتے تھے اور جنگل کی سیر کرتے تھے. ایک دن نکلے تو بیچ میں ندی پڑتی تھی، تو گیدڑ نے کہا کہ بھائی اونٹ آج ادھر چل کے سیر و تفریح کریں گے. اونٹ نے کہا ٹھہر جاؤ، میں اتر کے دیکھ لوں کتنا پانی ہے، کم ہوگا تو آ جانا. اونٹ جا کر ندی کے بیچوں بیچ میں کھڑا ہوا تو اس کے گھٹنوں تک پانی تھا. اس نے آواز دے کے گیدڑ سے کہا کہ آ جاؤ میرے گھٹنے ہی تک پانی ہے. گیدڑ نے کہا نہ بابا، تمہارے گھٹنے تک ہے، اتنے پانی میں تو میری 7 پشتیں ڈوب جائیں گے. تو امیر جس چیز کو سادگی کہتا ہے اس میں بہت سے غریبوں کے جنازے نکل جائیں گے. امیر جس چیز کو سادگی کہہ رہا ہے کتنے غریب اس کی وجہ سے مقروض ہو جائیں گے. تو کم خرچ، جتنا خرچ کم ہوگا اللہ تعالیٰ برکتیں بڑھاتا چلا جائے گا. نکاح کے ہر حصے میں اس کا خیال کرنا ہے کہ سنت و شریعت کے مطابق نکاح ہو. حیدرآباد میں ایک بزرگ تھے، شاہ مسکین ان کا نام تھا. ایک بوڑھی عورت ان کے ہاں گئی، کہنے لگی بیعت ہونا ہے اور آپ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بیعت ہوں گے. حضرت نے فرمایا نہیں، یہ جائز نہیں ہے. وہ متبع سنت و شریعت تھے. وہ دوسرے محلے والے پیر صاحب ہوتے تو کہتے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. ان کے ہاں تو مصافحہ معانقہ سب چلتا رہتا ہے. وہ ایک صاحب تھے، مریدوں سے بھی مصافحہ کیا، مریدنیوں سے بھی کیا. تو ایک صاحب نے ٹوکا ان کو کہ حضرت یہ تو منع ہے، آپ پیر صاحب ہیں. کہنے لگے اگر ہم مصافحہ نہیں کریں گے تو قیامت کے دن ان کو پہچانیں گے کیسے؟ تو وہ بھی بڑا ظریف الطبع تھا. اس نے کہا کہ پھر مصافحے پہ کیوں اکتفا کیا، معانقہ کرنا چاہیے تھا تاکہ معرفت تامہ حاصل ہو جائے. جب علت یہی ہے تو پھر تو اس نے بھی برابر کا جواب دے دیا ان کو. یہ تو سب طریقت کے نام پہ شریعت کا جنازہ نکالنے والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے حفاظت فرمائے. حضرت مولانا نذیر احمد صاحب کی روح کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے کہ انہوں نے ایسے جعلی پیروں کے چنگل سے آپ کی برادری کو چھڑایا اور بدعات و خرافات اور رسوم و رواج بلکہ کفر و شرک کے رسوم سے نکال کر ایمان و یقین کی طرف لے کر آئے. اللہ نے کیسا عظیم الشان کام اس شخص سے لیا اور اللہ کے ہاں ان کے مراتب کتنے بلند ہو رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے، اعلیٰ مدارج عطا فرمائے. تو انہوں نے کہا کہ شاہ مسکین نے کہ بھئی یہ منع ہے، یہ نہیں ہوگا. تو وہ کچھ پڑھی لکھی تھی، اس نے کہا کہ حضرت میری عمر بہت ہو گئی اور آپ بھی 80 سال سے متجاوز ہیں، مجھ کو اجازت دیجئے، فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، اجازت دیجئے. تو حضرت نے جو جواب دیا وہ آپ کو سنانا تھا، سونے کے پانی سے لکھے جانے کے لائق. ارشاد فرمایا یہ سچ ہے کہ تو بھی بوڑھی ہے اور میں بھی بوڑھا ہوں، مگر یاد رکھ اللہ کی شریعت کل بھی جوان تھی اور آج بھی جوان ہے. خدا کی شریعت کے حکم کی تعمیل کی جائے گی. نکاح کے نظام میں ہر پہلو کی رعایت سنت و شریعت کے دائرے میں ہوگی، تب نکاح بابرکت بنے گا. آخری بات عرض کرتا ہوں، نکاح کے بعد کی زندگی کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے کہ خوشگوار پربہار زندگی گزارنے کے لیے ان ہدایات کو اختیار کیا جائے جن ہدایات کی بنیاد پر ایک اچھی زندگی کی بنیاد پڑتی ہے، ایک اچھی زندگی وجود میں آتی ہے. اور وہ بنیادیں کیا ہیں؟ بنیاد ہے اللہ کا ڈر. جن کے نکاح ہو رہے ہیں دھیان سے سنو، اللہ تعالیٰ کا تقوی. اللہ کا تقوی یہ ایسی چیز ہے جو انسان کے قدموں کی زنجیر بن جاتا ہے، جو خلوتوں اور تنہائیوں میں بھی انسان کو نافرمانی اور گناہ سے بچاتا ہے. اللہ کا ڈر وہ چیز ہے کہ جو انسان کو حق کی ادائیگی پر ابھارتا ہے. خدا کا تقوی وہ ہے جو سخت سردیوں کی رات میں آرام دہ بستر سے اٹھا کر خدا کے حضور میں سجدہ ریز کروا دیتا ہے. خدا کا تقوی وہ ہے کہ جو انسان کو سخت چلچلاتی دھوپ میں مسجد آنے کے لیے مجبور کرتا ہے. اللہ کا تقوی وہ ہے جس نے یوسف عفیف کی نگاہ کو جھکا دیا تھا جب ایک حسین و جمیل خاتون نے خود گناہ کی دعوت پیش کی تھی. خدا کا تقوی وہ ہے کہ جس نے صحابہ کرام کو وہ عزت دنیا میں عطا کی
کہ انبیاء کی جماعت کے بعد وہ عزت دنیا میں کسی جماعت کو نہ مل سکی۔ یہ اللہ کا تقویٰ ہے، اسی کے بنیاد پر زندگی خوشگوار بنتی ہے۔ حق ادا کرنا، احتیاط کرنا، ہر نافرمانی سے بچنا، سسرالی رشتوں کا خیال رکھنا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، یہ کیوں نصیحت کی جا رہی؟ دیکھو اللہ سے ڈرتے رہنا جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ رشتہ داریوں کے بارے میں ڈرنا، گھر والوں کے ساتھ نرمی کا سلوک وہ کرے گا جس کے دل میں خشیت ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، آپ کے نواسے حضرت حسن یا حسین آئے، آپ نے ان کو گود میں لے لیا اور چوما۔ اقرا ابن حابس رضی اللہ عنہ ایک صحابی، وہ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے چومتا ہوا حضور کو دیکھا تو کہنے لگے حضرت میرے تو 10-11 بچے ہیں، آج تک میں نے کسی کو اس طرح پیار نہیں کیا۔ ان کو حیرت ہوئی کہ حضور اس طرح چوم رہے ہیں، تو حضور نے سخت جملہ کہا، فرمایا کہ اللہ اگر کسی کے دل سے رحمت نکال لے تو اس میں میرا کیا قصور ہے۔ نرمی سکھائی، محبت سکھائی۔ آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا وصال ہوا، ان کی وفات پر حضرت رو پڑے، جنازہ لے کر چلے ہیں، آنکھوں سے آنسو روا تھے، پہنچے قبر میں اپنے دست مبارک سے لٹانے لگے تو فرمایا العین تدمع والقلب يحزن وإنا بفراقك یا ابراہیم لمحزونون، بیٹے تمہارے جانے سے باپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے، آنکھیں رو رہی ہیں، دل رنجیدہ ہے، ابراہیم تمہارے جانے سے ہم بہت غمگین ہیں، یہ کہہ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ صحابی نے کسی دیکھا اور کہا اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں، اس رحمت کی وجہ سے جو اللہ نے میرے دل کو عطا کی ہے، اس محبت کی وجہ سے جو اللہ نے میرے دل کو عطا کی ہے۔ آپ نے سکھایا کہ ایک خوشگوار زندگی کیسے گزاری جائے گی، کیسے محبتیں بانٹی جائیں گی، کیسے اولاد سے تعلق رکھا جائے گا۔ آپ ممبر پہ تھے جمعہ کے دن، خطبہ ارشاد فرما رہے، صحابہ جمع ہیں، اتنے میں حجرے سے حضرت حسین نکلے، لمبا کرتا پہنے ہوئے تھے، نانا جان کی طرف بڑھنے لگے، لڑکھڑا کر گرنے کے قریب ہو گئے۔ حضرت نے خطبہ روک دیا اور لپک کر گئے، گود میں لیا، لے کر ممبر پر آئے۔ اس کے بعد خطبے کے درمیان فرمایا کہ میرے اللہ نے سچ کہا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور اولاد آزمائش کا ذریعہ ہے۔ کتنی محبت نچھاور کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج سے کیسا تعلق رکھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان مال حضرت پہ لٹائی تھی، حضرت نے ان کی وفاداری اور محبت کو ہمیشہ یاد رکھا۔ حضرت زینب نے ایک ہار بھیجا تھا اپنے شوہر ابو العاص کو چھڑانے کے لیے، وہ گرفتار ہو کر آ گئے تھے بدر میں، اس وقت تک کافر تھے۔ حضرت زینب کو حضرت خدیجہ نے اپنا ہار دیا تھا، وہی انہوں نے بھیجا۔ حضور تشریف رکھتے تھے، وہ ہار پیش کیا گیا کہ آپ کی بیٹی زینب نے بھیجا ہے اپنے شوہر ابو العاص کو چھڑانے کے لیے۔ روایت میں کہ حضرت نے ہاتھ میں لیا، اس کو الٹنے پلٹنے لگے اور آپ کی آنکھوں سے حضرت خدیجہ کی یاد کی وجہ سے آنسو بہہ پڑے، آپ رو پڑے۔ صرف ہار دیکھ کر جو مرحوم اہلیہ کے گلے میں ہوتا تھا حضور رو پڑے۔ پھر آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ یہ زینب نے ہار بھیجا ہے، اس کی ماں نے اس کو دیا تھا، اگر تم پسند کرو تو ہار واپس کر دیا جائے اور اس کے قیدی کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ انصاف دیکھیے، امانت دیکھیے، حضرت کا طرز عمل دیکھیے، کیسی دیانت ہے۔ آپ چاہتے فیصلہ کر دیتے کہ ہار واپس ہوگا، قیدی واپس ہوگا۔ صحابہ کو جمع کر کے مشورہ کیا، کہا اگر اجازت دو واپس کر دیا جائے۔ صحابہ نے کہا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ جو فیصلہ کریں گے ہم کو منظور ہے۔ تب آپ نے ہار واپس بھیجا۔ آپ غور کیجئے، محبت کا کیا معیار حضرت نے قائم کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا اور آپ فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوئے، قریش کے بڑے بڑے لوگ اب یہ دیکھ کر کہ یہ تو بادشاہ ہو گئے، لوگوں نے دعوت دی ہمارے گھر رات گزاری، کھانا ہمارے گھر۔ حضرت نے کسی کی دعوت قبول نہیں کی۔ پھر صحابہ کو یہ ہوا کہ شاید خانہ کعبہ میں رات گزاریں گے، بہت عرصے کے بعد آئے، لیکن جب رات گہری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی قبر کے پاس تشریف لے گئے۔ رکز لواء النصر امام قبر خدیجہ، اور آپ نے فتح کا جھنڈا حضرت خدیجہ کی قبر کے پاس گاڑ دیا، اور یہ عمل اس لیے کیا تاکہ دنیا کے لوگ جان لیں
کہ آج اگر مکہ فتح ہوا ہے تو اس فتح کے پیچھے اس عورت کا ہاتھ ہے جو قبر میں آرام کر رہی ہے۔ آپ غور کیجیے، کیسی وفا نبھائی، کیسی محبت نبھائی۔ وہی ختیجہ تھیں جنہوں نے مشکل وقت میں ساتھ دیا تھا، جو غار حرا کی تاریکیوں میں توشہ پہنچاتی تھیں، جو حضرت پر اپنی جان مال نچھاور کرتی تھیں۔ تو حضرت نے بھی اس وفا کا یہ بدلہ دیا۔ حضور تشریف رکھتے تھے، حضرت جبریل آئے حضرت ختیجہ کی حیات میں، کہا کہ ختیجہ آ رہی ہیں، سالن یا کوئی چیز لے کر آ رہی ہیں آپ کو کھلانے، اور جب وہ آ جائیں تو کہہ دیجئے گا کہ اللہ نے ختیجہ کو سلام بھیجا ہے، اور جبریل بھی ان کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے، اور بشارت دے دیجئے کہ جنت میں موتیوں کا محل ملے گا جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی مشقت ہوگی۔ جب وہ آئیں حضرت نے فرمایا ختیجہ مبارک، اللہ کا تم کو سلام آیا ہے، اور جبریل نے سید الملائک نے تمہاری بارگاہ میں سلام پیش کیا ہے، اور جنت میں محل کی بشارت۔ اب محبت دیکھیے، سلام کا جواب دیا، وہ فرمایا ان اللہ هو السلام، کہ اللہ تو خود سلامتی والا ہے، وعلی جبریل منی السلام، اور جبریل پر بھی میری طرف سے سلام ہو، وعلیک یا رسول اللہ السلام، میرے سرتاج آپ پر بھی سلام ہو، اس لیے کہ اگر آج مجھ کو یہ خوشخبری ملی ہے، یہ نعمت میسر آئی ہے، تو آپ کے قدموں کی دھول کا نتیجہ ہے، آپ کی وجہ سے یہ بشارت ملی ہے، وعلیک یا رسول اللہ السلام۔ تو پربہار زندگی گزارنے کی بنیاد ہے تقوی، نرمی، تحمل، عفو درگزر، حق ادا کرنا، ایک دوسرے کی رعایت کرنا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستهديه ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقد ورد في الخبر عن النبي سيد البشر الصادق والمصدوق الخبر صلى الله عليه وسلم أنه قال النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وفي رواية قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، وقال عليه الصلاة والسلام تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم، وقال أيضا تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاصفر بذات الدين تربت يداك۔ أقول لكم ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطية وأتوب إليه فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ محمد شفیع ہیں، والد کا کیا نام ہے؟ اچھا محمد نام ہے، اچھا ابن شفیع، اچھا دلہن کا نام کیا ہے؟ مزینہ، ماشاء اللہ، حافظ روح الامین صاحب، ماشاء اللہ، اچھا آپ ہیں بھائی۔ محمد کون ہے؟ محمد آپ دھیان سے سنیے، حافظ روح الامین ابن عبداللہ صاحب کی ولایت سے شاہدین کی شہادت، حاضرین کے روبرو دلہن مزینہ بنت حافظ روح الامین کو 11,000 روپے مہر معجل یعنی نقد کے عوض میں نے آپ محمد ابن شفیع کے نکاح میں دیا کہ آپ نے مزینہ کو اس مہر مذکورہ کے عوض اپنے نکاح میں قبول کیا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ لکما وجمع بینکما بالخیر۔ احمد جی،
ہاں بھائی عبد القیوم صاحب حاضر؟ جی جناب عبد القیوم ابن آدم صاحب کی وکالت سے شاہدین کی شہادت، حاضرین کے روبرو دلہن بشرا بنت عبد الرحمن کو 11,000 روپے مہر معجل یعنی نقد کے عوض میں نے آپ احمد ابن شفیع کے نکاح میں دیا کہ آپ نے بشرا بنت عبد الرحمن کو 11,000 روپے مہر نقد کے عوض اپنے نکاح میں قبول کیا؟ سبحان اللہ، اچھی طرح یاد کر کے آیا، سبحان اللہ، بہت عمدہ، ماشاء اللہ۔ اچھا ماشاء اللہ، عارف ابن عبد الرحیم صاحب، اچھا جی جناب عارف عبد الرحیم صاحب کی وکالت سے شاہدین کی شہادت، حاضرین کے روبرو دلہن عائشہ بنت عرفان کو 11,000 روپے مہر معجل یعنی نقد کے عوض میں نے آپ مولوی رافع ابن مولوی آدم کے نکاح میں دیا کہ آپ نے عائشہ بنت عرفان کو اس مہر مذکورہ کے عوض اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جی ہاں، میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا۔ ماشاء اللہ، اب تو ان سے بھی 2 قدم آگے ہیں۔ بارک اللہ لکما وجمع بینکما بالخیر، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صل علی سیدنا محمد وعطرته بعدد کل معلوم لک، اللہم بارک لهم وبارک فیہم واجمع بینہم بالخیر وارزقہم ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ اے کریم، اے رحیم، اے ارحم الراحمین، تیرے بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اللہ اپنے کرم سے ان ہونے والے تمام نکاحوں کو قبول فرما، اللہ اپنے کرم سے زوجین کو الفت محبت عطا فرما، مودت عطا فرما، اے کریم ان پر اپنی رحمتوں کی بارش برسا، اللہ ان کو خوشگوار پربہار زندگی عطا فرما، اللہ قدم قدم پر ان کی مدد فرما، نیک و صالح صحیح سالم آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی اولاد عطا فرما، ہر قسم کے شرور فتنوں آفات بلیات سے ان کو محفوظ و مامون فرما، اللہ جن خاندانوں میں نکاح ہوا ہے ان خاندانوں کے جتنے لوگ یہاں موجود ہیں سب کی مغفرت فرما، اللہ ان خاندانوں کے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو آج دنیا میں موجود نہیں ہیں، اپنی اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہیں، اللہ اگر آج وہ ہوتے تو یہ موقع ان کے لیے بھی خوشی کا ہوتا، وہ بھی دلہا دلہن کو دعائیں دیتے، مگر اللہ تیرا حکم نافذ ہوا، بساط زندگی لپیٹ دی گئی، وقت تمام ہوا، قبر کے مکیں اور خاک کے پیوند ہو گئے، اللہ آج ان کو ان کی قبروں میں یہ منظر دکھا کر ان کو خوش فرما اور ان کو عذاب قبر سے محفوظ فرما، اللہ ہم سب بھی آخرت کے مسافر ہیں، ایک ایک دن زندگی سے دور موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اللہ کسی بھی دن ہم بھی رخصت ہو جائیں گے، آج خود سے نہا دھو کر اپنے ہاتھوں سے کپڑے پہنتے ہیں، اپنے قدموں پر چل کر آتے جاتے ہیں، کل جب مر جائیں گے تو دوسرے لوگ کپڑے اتاریں گے، میت والا غسل دیں گے، کفن کی چادر اڑا دیں گے، اعلان ہوگا فلاں ابن فلاں دنیا سے رخصت ہوا، پھر منو مٹی کے نیچے دبا دیا جائے گا، اللہ قبر میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، کوئی عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا، تیری عزت کی قسم اس دن صرف تیری رحمت کا سہارا ہوگا، اس دن صرف تیرے کرم کا آسرا ہوگا، اللہ عذاب قبر سے ہم سب کی حفاظت فرما، آج بیمار ہوتے ہیں تو دسیوں تیمارداری کو آتے ہیں، آج شاگرد بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، محبت کرنے والے بھی ہیں، مگر اللہ قبر کی تنہائیوں میں کوئی ترس کھانے والا موجود نہیں ہوگا، اس دن ہماری بے بسی پر رحم فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے ماں باپ کا ہم پر بڑا احسان ہے، انہوں نے بھوکا رہ کر کھلایا ہے، پیاسا رہ کر پلایا ہے، گیلے میں سو کر ہمیں سوکھے میں سلایا ہے، نہ جانے کتنی راتیں ہمارے لیے بے آرامی میں گزاری ہیں، اللہ ہم لوگ جنہوں نے مدرسوں میں پڑھا، ہمارے امی ابو نے اور بڑی قربانی دی، اپنی آنکھوں سے دور مدرسے میں پڑھنے بھیج دیا، کلیجے پر پتھر رکھ کر بھیجا، اللہ ہمارے امی ابو کو یاد آتی ہوگی، وہ تکیے میں منہ چھپا چھپا کر رو لیتے ہوں گے، صبح آٹا گونتے گونتے امی یاد کرتی ہوگی کہ میرا بچہ یہاں تھا، کپڑے میں دھل دیتی تھی، بستر بچھا دیتی تھی، مدرسے میں کون دیکھتا ہوگا، کون میرے لال کی خدمت کرتا ہوگا، اللہ یہ سوچ کر ان کے مبارک
آنسو آٹے میں گرتے ہوں گے، اللہ انہوں نے قربانی دے کر ہمیں عالم حافظ بنایا، تیری مسجدوں کے مصلی پہ کھڑے ہونے کے قابل بنایا، مسند درس پہ بیٹھنے کا اہل بنایا۔ اللہ ہمارے ماں باپ کو ان کے احسان کا بہترین بدلہ عطا فرما، اللہ اجر عظیم عطا فرما، زندہ ہو تو ان کی عمر میں برکت عطا فرما، اور اگر دنیا سے جا چکے ہوں تو قبر کو نور سے منور فرما، ہمارے حضرات علماء کی خدمتوں کو قبول فرما۔ اس علاقے میں جن لوگوں نے جی جان سے محنت کی، اللہ اپنے خون جگر سے شجر اسلام کو سینچا، اللہ ان کو ان کی قبروں میں خوش فرما اور ان پر رحمتوں کی بارش نازل فرما۔ اللہ اپنے کرم سے اس پوری مجلس کو قبول فرما، جملہ حاضرین کی مغفرت فرما، ہم سب کی مرادیں پوری فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ تعلق عطا فرما، اسی محبت پر جینا مرنا نصیب فرما۔